بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین مکرم، وافی نیٹ ورک کی جانب سے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان ضیاء الدین نعیم۔ ہمارے آج کے مہمان مکرم ہیں جناب محمد حفیظ خان۔ ناظرین مکرم، محمد حفیظ خان پاکستان کی ایک ایسی حیرت انگیز ادبی و علمی فگر ہیں جن کے لٹریری کام کی مقدار، اس کا تنوع اور اس کا رینج دیکھ کر بقول غالب خامہ سچ مچ انگشت بدنداں اور ناطقہ واقعی سربگریباں رہ جاتا ہے کہ اتنا اور ایسا کام بظاہر ہمارے ہی جیسے ابن آدم نے کیوں کر دکھایا۔ سرائیکی اردو ناول نگار، سرائیکی اردو ڈرامہ نگار، سرائیکی اردو افسانہ نگار، سرائیکی اردو ڈرامہ نگار برائے اطفال، کالم نگار، تنقید نگار، تاریخ نویس، ترجمہ کار، ریسرچ اسکالر اور نظم گو حفیظ خان کی 22 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، اور بائیں ہمہ مساف زندگی میں جہاں سیرت فولاد چاہیے ناظرین، وہ جج کے علاوہ چیئرمین پنجاب سروس ٹریبیونل بھی رہے اور آج بھی ایک وفاقی ادارے میں کلیدی نوعیت کے ایک منصب پر برسر کار ہیں۔ اکیڈمی آف لیٹرز کے ممبر بورڈ آف گورنرز، ممبر پینل آف ججز کمال فن ایوارڈ اور ممبر پینل آف ججز ایوارڈز کمیٹی بھی رہے ہیں۔ 200 سے زائد پلے اور سیریلز بھی ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے لیے انہوں نے لکھے۔ وہ دی کمپیٹیٹر نامی کرنٹ ورلڈ افیئرز جرنل کے پائنیئر ایڈیٹر بھی رہے اور اسے 14 سال تک چلایا۔ ناظرین گرامی قدر، انہیں نیشنل سول ایوارڈ تمغہ امتیاز، ہجرا پریزیڈنشل ایوارڈ اکیڈمی آف لیٹرز برائے 1989 اور 1990، پی ٹی وی ایوارڈ 2002، شفقت تنویر مرزا ایوارڈ اور ریڈیو پاکستان جشن تمثیل ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ آئیے اس ہمہ صفت موصوف شخصیت سے آغاز کلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم حفیظ خان صاحب۔ وعلیکم السلام جناب، آپ کے ہم بہت ممنون ہیں کہ آپ نے وافی نیٹ ورک کے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ حصہ نکالا۔ ہمارے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ سچی بات ہے، مجھے آپ کے پاس آ کے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ ماشاءاللہ خود ایک بڑی علمی ادبی شخصیت، اور وہ جو 4 لمحے گزرتے ہیں اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ، وہ اثاثہ ہوتے ہیں۔ عنایت نوازش جناب۔ ہم جناب یہ چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو پہلے تو آپ اپنے بچپن کے بارے میں، اس شہر کے بارے میں جہاں آپ پیدا ہوئے اور جو ابتدائی ماحول جس نے آپ کی شخصیت کی تشکیل میں جو بہت زیادہ رول ادا کیا، اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ ایک شہر ہے جسے احمد پور شرقیہ کہا جاتا ہے۔ جی، احمد پور شرقیہ۔ کوئی اسے قصبہ کہا کرتا تھا، میں اسے شہر کہتا ہوں۔ ٹھیک۔ شہر وہ ہوتا ہے جو آپ کے اندر بستا ہے، اور احمد پور شرقیہ میرے اندر بستا ہے۔ خوب۔ وہ جس کا ریلوے اسٹیشن کا نام ڈیرہ نواب صاحب، جی، اور ڈیرہ نواب صاحب نواب بہاولپور کا جو پیلس جی، وہاں سے 3 میل دور، ٹھیک، اس سے پہلے احمد پور شرقیہ جی، احمد خان کے نام پہ آباد ہوا۔ اچھا، تو میری وہاں پیدائش ہوئی احمد پور شرقیہ۔ احمد پور شرقیہ میں۔ ٹھیک۔ تو وہ ماحول کیا تھا کہ جس کے ہم تصور کرتے ہیں کہ اس ماحول میں پل بڑھ کے حفیظ خان جو ہے وہ ہمیں ہمارا جو گھر کا ماحول تھا وہ تھوڑا سا ہٹ کے تھا، اس لحاظ سے کہ والد صاحب سول سروس میں تھے، اور پہلے وہ نواب بہاولپور کی آرمی میں انہیں کمیشن ملا، لیکن بعد میں وہ سول سروس میں آ گئے۔
تو ہمارے گھر میں والد صاحب ویکنڈ پہ آیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو ان کا یہ تھا, انہیں کچھ چیزوں سے خوف تھا. اچھا. ایک, بچے باہر سڑک پہ نہ جائیں, اور دوسرا یہ تھا کہ وہ کسی صحبت پہ نہ پڑیں, ایسی جو صحبت خاندانی وقار کے منافی ہوتی ہے. تیسرا ان کا یہ تھا کہ آگ اور پانی کے قریب نہیں جانا. آپ کو یاد ہوگا ان دنوں ہر گھر میں کنواں ہوتا تھا, جی بالکل, جسے کھوئی بھی کہی جاتے تھے. اگر وہ چھوٹا تو کھوئی ہوتی تھی, بڑا کنواں ہوتا تھا. تو ان کی کچھ احکامات تھے جو ہمارے ملازمین ہم پہ لاگو کیا رکھتے تھے والد صاحب کے, کہ پانی کے قریب نہیں جانا, آگ کے قریب نہیں جانا, گھر سے باہر نہیں نکلنا, جو کچھ چاہیے آپ کو گھر کے اندر ملے گا. اور انہوں نے ہمیں ہمارے بچپن میں ہمیں اتنا دیا کہ نہ کچھ اس سے زیادہ کھانے کی کبھی خواہش رہی, نہ کوئی پہننے کی خواہش رہی, اور بڑے لبرل ماحول میں. مطلب ان ساری ریسٹرکشنز کے ساتھ گھر میں وہ سب کچھ مہیا کر دیا جو ممکن ہو. اور مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب جب میں لا کر کے آیا, اس وقت تک حیات ہوئے. 1980 میں 12 فروری کو ان کی ڈیتھ ہوئی, اچانک ہارٹ اٹیک ہوا. اچھا. اور 56 میرا سن پیدائش ہے. جی. اس وقت سے لے کر 1980 تک مجھے یاد نہیں پڑتا میرے والد صاحب نے کہیں کچھ جسمانی تشدد یا تھپڑ مارنا تو درکنار, جی. کبھی اونچی آواز میں بھی کہا ہو. اچھا. اور مجھے ہمیشہ حفیظ سائیں, واہ واہ میں واہ واہ, بیٹا تھا ان کا, بچہ تھا, جی. اور حفیظ سائیں, کیا کہنا, چھوٹے بھائی کو عزیز سائیں, حبیب سائیں کہہ کر ان کا یہ تخاطب تھا. یہ تو بڑے یعنی ایک استثنائی بات ہے, بہت استثنائی اور بات ہے. چوتھی جماعت تک جی. ہمارا یہ رہا کہ ہم مولوی صاحب کے پاس پڑھے. اچھا. وہ گھر میں آتے تھے مولوی صاحب, اور ہمیں قرآن پاک, اردو, اچھا. میتھ کے علاوہ, اردو میتھ صرف ہندسوں تک محدود تھا, اور جو تھا ایک اسلامیات کا کنسپٹ, یہ چیزیں پڑھائی جاتی تھیں. اور مجھے یاد ہے کہ تحصیل سکول تھا, پرائمری سکول, گورنمنٹ تحصیل پرائمری سکول احمد پور, تو وہاں میرا براہ راست داخلہ چوتھی جماعت میں ہوا. اچھا. اچھا. تو اس کے بعد میں نے جو میٹرک تھا وہ صادق عباس ہائی سکول احمد پور شرقیہ سے کیا, اور جو میں نے ایف ایس سی تھی وہ انٹر کالج بہاولپور سے, جو اب پوسٹ گریجویٹ کالج ہے بغداد الجدید چوک کے پاس, اور بی ایس سی میڈیکل کیا میں نے زولوجی باٹنی کیمسٹری کے ساتھ صادق جٹن کالج بہاولپور سے, جہاں میرے والد صاحب بھی زیر تعلیم رہے, اور انہوں نے وہاں سے انٹر کیا. آپ کے والد صاحب غالباً احمد ندیم قاسمی صاحب کے کلاس فیلو تھے. اچھا 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 اچھا, یہ بھی ان کے ہاں. ٹھیک ٹھیک. تو یہ وہ دور تھا, میں نے وہ دور دیکھا. اور ماسٹر لا کیا میں نے ملتان یونیورسٹی سے, اور ایم اے ہسٹری میں کیا ملتان یونیورسٹی سے کیا, اور بعد میں نے ایل ایل ایم کیا لاہور سے کیا. وہ اچھا, مجھے وہ آپ کا ایک کالم یاد آ رہا ہے کہ بیچارہ باپ کے نام سے, اس میں اپنے والد صاحب کا بڑے پیار سے ذکر کیا ہے کہ آپ غالباً کسی کوئی یونین کا انتخاب آپ نے جیتا تھا, اور آپ نے فرمائش کی تھی کہ مجھے 3 پیس سوٹ چاہیے. وہ تو ذرا وہ میں نے فرمائش نہیں کی تھی. اچھا. ہوا ایسا تھا جی کہ میں انٹر کالج میں پڑھتا تھا. اچھا. اور سیکنڈ ایئر میں. اچھا. تو اس میں جو کالج یونین کی میں نے سیکٹری شپ کا الیکشن لڑا, اور میں کامیاب ہوا. تو میرے والد صاحب نے کہا کہ آپ کی حلف برداری کب ہے. اچھا. تو میں نے کہا جی وہ فلاں ڈیٹ کو ہونے والی ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس میں 3 پیس سوٹ پہنیں گے. اچھا اچھا. انہوں نے خود فرمایا تھا, انہوں نے خود کہا کہ آپ 3 پیس سوٹ پہنیں گے. ٹھیک. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی. وہ آئے بہاولپور میں, وہاں بہاولپور میں ایک بڑی مشہور دکان تھی بہت اچھے کپڑوں کی, غالباً کلات پیلس جیس قسم کا تھا کوئی. ٹھیک. تو وہاں پر وہ لے گئے, انہوں نے پھر میرا سوٹ کا بہترین کپڑا خریدا. اچھا. اسے سلنے کے لیے دیا. جی. اور وہ بھی بہت اچھے ٹیلر, بہت اچھے ٹیلر سے. جی. وہ جو اس وقت بہاولپور کا بہت اچھا ٹیلر تھا, اور اس نے مجھے ایک دن پہلے دیا, اور وہ میں نے پہنا. تو بہت عرصے کے بعد معلوم ہوا کہ ان دنوں والد صاحب کا ہاتھ تنگ تھا, اور انہوں نے ہمارا جو ذمہ دارہ سیٹ اپ تھا وہاں ایک بھینس کو بیچا تھا. اس کو سیل آؤٹ کر کے, اور مجھے ان پیسوں سے مجھے انہوں نے سوٹ لے کر دیا, اور مجھے کبھی نہیں بتایا. تو باپ کی عظمت, ہمارا معاشرہ ماں کی عظمت کا قائل ہے, نو ڈاؤٹ ہونا چاہیے, لیکن باپ کو بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ باپ کا کلیدی کردار ہوتا ہے آپ کے براٹوں میں. وہ کالم مجھے یاد ہے آپ کا کہ یہ قلم اس موضوع پر آپ ہی نے اٹھایا سب سے پہلو,
اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے جو باپ ہیں ان کے دلوں کی آواز وہ کالم جو ہے وہ بنا. جیسے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ جب وہ چھپنے کے لیے گیا تو اس اخبار کے جو ایڈیٹر تھے ان کا میرے پاس فون آیا کہ ہم ایڈیٹوریل بورڈ کے 4-5 لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے کالم پڑھا ہے اور ہم تمام لوگوں کی آنکھوں سے آنسو. اچھا خان صاحب، کتاب سے جو دلچسپی ہے آپ کی وہ کب پیدا ہوئی، اس کا کیا پس منظر ہے؟ کتاب میرے والد صاحب کی دین ہے مجھے. کتاب سے دلچسپی جو میری ہے کہ وہاں پر جو ان کو شوق تھا کتابیں لے کر آنے کا، اور دو جو موضوعات تھے ان کے بہت پسندیدہ تھے. ایک تاریخ عالم اور مذہبیات، یہ دو تاریخ عالم اور مذہبیات. ان پر وہ ہر کتاب اکٹھا کرتے تھے نا جو ملے. جی. تو جب بھی وہ ویکینڈ پہ آتے تھے تو کتاب لے کر آتے یا کتابیں لے کر آتے. دوسرا یہ تھا کہ بچپن سے ہم نے اپنے گھر میں اخبار دیکھا. اخبار وہ ایک دن کے بعد آیا کرتا تھا کراچی سے چھپنے والے اخبار ایک دن بعد آتے، لیکن وہ پڑھتے یہ ریگولر آتے. اس میں ٹارزن کی قسط ہوتی، ٹارزن کی قسط، دیٹ واز مائی فیوریٹ. تو اس کے بعد میں تھوڑا سا گرو کیا جب میں 4th-5ویں میں گیا تو ہمدرد نونہال، بچوں کی دنیا، یہ رسالے تھے یہ والد صاحب نے باقاعدگی سے مجھے وہ پرووائڈ کرنا شروع کیا اور میں نے پڑھنا شروع کیا. اچھا، آپ گھر میں بڑے تھے؟ میں بڑا تھا. اچھا ٹھیک. بیٹوں میں بڑا تھا. بیٹوں میں آپ بڑے. جی ٹھیک. بہنیں مجھ سے، ایک بہن مجھ سے بڑی. اچھا. تو کتاب سے دلچسپی آپ کو یعنی بچپن سے ہی ہو گئی؟ ہاں، وہ کتاب مجھے کتاب کو دیکھنا، اچھی کتاب کو دیکھنا، اچھی کتاب کو پڑھنا، اس کے کاغذ کو سونگھنا، اس کی جلد کو دیکھنا اور اس کی جو تہذیب ہے کتاب کی وہ خراب نہ ہو، کتاب کو دیکھنے میں خراب نہ لگے. تو یہ میرا شروع سے تھا. اور میں اپنے آپ پہ چیز لے لیتا تھا، لیکن کتاب، اخبار، کوئی میگزین ہے جو اسے کوئی یوں موڑ دے تو سمجھ لے کہ اس نے میرے دل کو یوں موڑ دیا. بہت خوب. واقعی پھر وہی جو دلچسپی ہے وہ آگے بڑھی. اور ہم یہ دیکھتے ہیں خان صاحب کہ بلکہ آپ سے یہ پوچھنا ہے مجھے کہ ہمارے پاس بھی یہی 24 گھنٹے ہوتے ہیں جو آپ کے پاس ہیں. تو آپ نے اس محدود وقت کو یوٹیلائز کر کے 22 کتابیں تو ویسے آ گئی ہیں آپ کی، اس کے علاوہ بھی مجھے معلوم ہے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ لکھنا وہ آپ کا معمول ہے. تو یہ کیسے مینج کیا آپ نے سارے سلسلے کو؟ اگر وہ بھی ایڈ کر لیجئے آپ کے، میں نے 14 سال تک جو انگریزی میگزین، جی ہاں 12 ایشو ہر سال کے، جی بالکل، ان کو خود مرتب 100 سے زیادہ ان میں اس کا ٹائٹل، کور سٹوری اور اس کا اندر لکھنا انگریزی کا، وہ بھی سب آپ نے تنہا کیا؟ انگریزی کا تھا اور دی کمپیٹیٹر کے نام سے. جی ہاں بالکل. وہ بھی کیا. میں کہا کرتا ہوں کہ کام نہ کرنے کے 100 بہانے ہیں، کرنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے. اگر کوئی آدمی کوئی کام کرنا چاہتا ہے نا، اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی. یہ جنون ہے، عشق ہے، اور عشق میں کوئی چیز آڑے نہیں آ سکتی. یہ میں نے دیکھا. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایف ایس سی کرنے کا جو میں نے کی اور میڈیکل کالج جانے کے لیے اور تھوڑا سا گیا بھی، تو اس کی ایک بڑی دین ہے مجھ پہ، عطا ہے. عطا یہ ہے کہ اس نے مجھے جگراتوں سے آشنا کیا. کہ وہ جو میری ٹین ایج ہے، ان دنوں یہ پابندی نہیں ہوتی تھی کہ آپ 16 سال کی عمر میں میٹرک کریں اور 18 سال کی عمر میں ایف ایس سی کریں. میں نے 13.25 سال کی عمر میں میٹرک کر لیا تھا اور 15 سال کی عمر میں میں نے ایف ایس سی کر لی تھی. 15 سال کی عمر میں. اور اس عمر میں جو جاگنا ہے اور جو جاگنے کا سرور اور پڑھنا اور کنسنٹریٹ کرنا ڈیسک ورک کے طور پر، اس نے مجھے نثر لکھنے میں دی. اور اب بھی یہی حال ہے کہ میں رات کو 11 سے 2 بجے تک لکھتا ہوں. میں لکھنے سے مراد یہ ہے کہ میں اب لیپ ٹاپ پہ کام کرتا ہوں یا کمپیوٹر پہ کام کرتا ہوں. سنس 85 آپ کمپیوٹر سے آشنا بھی ہوئے. اور اس وقت ایپل میکنٹاش ہوتا تھا، بلیک اینڈ وائٹ فلپس کے چھوٹے مانیٹر ہوتے تھے. تو اس وقت میں نے اپنے بچوں کو کمپیوٹر سکھایا. اب مجھے کوئی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے تو میں بچوں سے پوچھتا ہوں. یقیناً. ٹھیک. تو اس نے یہ کیا کہ میں رات 11 سے 2 تک کام کرتا ہوں. رات 11 سے 2 تک؟ عموماً میں 2-2:30 بجے کے بعد تک سوتا ہوں. صبح ارلی اٹھتا ہوں اور اس کے بعد آفس تیاری. آفس جاتے ہوئے میں گاڑی میں سوتا ہوں، آتے ہوئے بھی سوتا ہوں، اور شام کو 1 گھنٹہ ضرور سوتا ہوں. جس روز شام کو میں 1 گھنٹہ نہیں سوتا تو میں بہت چڑچڑا ہوتا ہوں. تو اس طرح اتنا کم وقت سونے کا، تو اس پہ ٹیون کر لیا آپ نے اپنی طبیعت کو؟ مجھے کبھی اس کی حاجت محسوس نہیں ہوئی، بلکہ
میرے گھر والے میری اس عادت سے زچ ہے کہ میں سنڈے کو صبح 6 بجے اٹھا بیٹھا ہوتا ہوں اور میں کہتا ہوں مجھے 7 بجے ناشتہ چاہیے. اچھا اچھا, تو وہ اس روز بھی کوئی ریلیف نہیں ہوتا گھر والوں کو. وہ کہتے ہیں کہ آپ کم از کم سنڈے تو ہمیں سیلیبریٹ کر لینے دیا کریں. تو میں نے کہا ہو نہیں سکتا یہ. اچھا اچھا اگر کوئی نہ اٹھے تو میں ناشتہ خود بھی بنا لیتا اچھا, بہت خوب بہت خوب. اچھا خان صاحب, وہ آپ کا ایک پیشن ریڈیو رہا ہے, ریڈیو سے بڑی محبت سے آپ وابستہ رہے اور فرام ویری بگننگ آپ ریڈیو پاکستان جانا بھی شروع کیا آپ نے, اور غالباً کوئی بھی کام جو ریڈیو سے متعلق ہے, نیوز ریڈر سے لے کے اور پروگرام پروڈیوسر تک, وہ سب کا سب جو ہے اس سے آپ گزرے ہیں, ایسا ہی ہے؟ ریڈیو ایک سمجھ لیجئے کہ ایک حیرت کدہ ہوا کرتا تھا ہم لوگوں کے لیے نا, کہ جو ہم لوگ 50s کی پیدائش ہیں, مڈ 50s کے یا لیٹ 50s کی پیدائش ہیں, ریڈیو ہمارے لیے ایک حیرت کدہ تھا. ٹی وی نہیں تھا. دیٹ واز دی اونلی سورس آف انجوائمنٹ ادر دین فلم. بالکل یہ ہوتا تھا. تو ریڈیو سننے پہ دیکھنے پہ ہمارے لیے کوئی پابندی نہیں تھی, لبرل تھا, گھر کا ماحول تھا. اور ریڈیو کا ایک رسالہ ہوتا تھا آہنگ 15 روزہ, جس میں پروگراموں کی ڈیٹیل ہوتی تھی اور جیسے لکھی ہوتی تھی ویسے ہی نشر ہوتی تھی, آج کی طرح نہیں تھی. تو وہ اس میں وہ میرے والد صاحب آہنگ خریدا کرتے تھے. اگر وہ پہلی کا ہے پروگرام شروع ہو رہے ہیں, پہلی سے 15 تک کے, تو 3-4 روز پہلے آ جاتا تھا وہ, اور 15 سے آنورڈ ہے تو وہ 12-13 کو آ جاتا تھا. اچھا, ریڈیو سننے سے وہ محبت ڈیولپ ہوئی آپ کی؟ میرے والد صاحب شوق سے کلاسیکی موسیقی سنا کرتے تھے ریڈیو پر. اچھا, مجھے یاد ہے کہ ایک چنک ہوتا تھا 10 منٹ کا, رات کو 10:20 پر ریڈیو پاکستان لاہور سے, اور اس میں استاد سلامت علی, نزاکت علی, امانت علی, فتح علی, اور جب ملکہ موسیقی روشن آرا بیگم کا چنک ہوتا تو وہ کئی دن پہلے اس پہ وہ دائرہ لگا کے رکھتے تھے کہ یہ سننا ہے. اچھا, اس حد تک آپ کے والد صاحب کو دلچسپی تھی. اور پھر کافی میں وہ حسین بخش خان ڈھاڈی, زاہدہ پروین, ان لوگوں کو سنا کرتے تھے. اور پھر جو یہ دوسرے کلاسیکل گلوکار تھے, امانت علی, فتح علی, جب انہوں نے کوئی کافی گائی, یا نزاکت علی, سلامت علی نے, تو اور ہمارے گھر میں گراموفون ہوتا تھا پرانا, وہ میرے دادا جی کا پرچیز کیا ہوتا, تو اس میں وہاں اس وقت کے جو پرانے تھالی والے ریکارڈر ہوتے تھے وہ پڑے ہوئے تھے بڑے سے باکس میں. جب کبھی والد صاحب کا موڈ ہوتا اور ان کے پاس وقت ہوتا تو اس کی سوئیاں خریدی جاتی, اور ایک سوئی ہر دفعہ چلنے کے بعد گھس جاتی, ہاں بالکل, پھر نئی سوئی لگانی پڑتی. وہ گراموفون یاد ہے مجھے. جی اچھا اچھا, ہز ماسٹر وائس, بالکل ہز ماسٹر وائس, وہ ایک ڈاگ بھی بنا ہوتا تھا اس کا. بالکل. تو اب یہ جو کلاسیکل موسیقی سے آپ کے والد صاحب کو رغبت تھی, تو وہ پھر آپ میں بھی وہ چیز جب وہ آئی اور تھوڑا سا پتہ لگنا شروع ہوا کہ موسیقی کیا چیز ہے, یہ کانوں کو بھلی کیوں لگتی ہے, کیسے لگتی ہے, کس قسم کی ادائیگی ہو تو کانوں کو اچھی لگے گی, تو یہ سارا تھا. اور پھر جب میں اپنے تھا میٹرک کے بعد سیکنڈ ایئر 3rd ایئر میں تھا, تو ان دنوں ہمارے ہاں بہت اچھا میوزک تھا جو فلم کا میوزک تھا, اور وہ اس وقت اس کی پرائم ٹائم تھا ان کا, کہ آپ کے پاس مہدی حسن ہے, آپ کے پاس مجیب عالم ہے, مردوں میں احمد رشدی ہیں جنہوں نے, اور پھر اس میں اخلاق احمد آ گئے, اور خواتین گلوکاراؤں میں نور جہاں کے بعد آپ دیکھیے نسیم بیگم آئی, نسیم بیگم کے بعد اس میں نیرہ نور آ گئیں, مہناز آ گئی تھیں, یہ سب لوگ آ گئے تھے. اور اتنی, اور موسیقار آپ دیکھیں نثار بزمی جیسے لوگ موجود تھے, اور اے حمید جیسے لوگ موجود تھے, ایم اشرف جیسے لوگ موجود تھے, جنہوں نے موسیقی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا, اور وہ موسیقی سے جو شغف تھا اس وقت ڈیولپ ہوا. جی, وہ بڑا سنہری دور تھا پاکستان کا بھی. بالکل. اور پھر ریڈیو کا ایک پروگرام ہوتا تھا, ریڈیو ملتان کا ڈسک جاکی پروگرام. جب ریڈیو 71 میں شروع ہوا ملتان سے, تو سید قمر حسین مرحوم اس کے پروڈیوسر بھی تھے. اور ڈسک جاکی, جس میں گیت کے ساتھ گیت اور درمیان میں ایک جوک, اور اس میں ڈسک چلتی ہے, لیکن وہ جوکی جو ہے وہ جوکی ہے جو گھوڑے دوڑاتا ہے. اچھا, وہ والا. وہ یہ ہوتا تھا, اس کا کنسپٹ آیا تھا ڈسک جاکی پروگرام کا باہر سے, کہ آپ ایک نغمہ لگائیں, نغمے کے پیچھے جسے آج کل بیک ٹو بیک کہتے ہیں, تو لیکن بیک ٹو بیک میں ایک انٹرسیپشن تھی کہ درمیان میں جو اینکر ہوگا وہ ایک مزاحیہ سا, فکائیہ سا کوئی پیراگراف پڑھے گا, کوئی لطیفہ سنائے گا, اور اس سے ملتا جلتا اسی ٹون کا اگلا گیت نشر شروع ہو جائے گا. دیٹ واز کالڈ ڈسک جاکی پروگرام. تو دیٹ واز سرود سحر. ٹھیک ہے جی, بالکل. یہ پروگرام تو اس کو کیسر نقوی اور قمر حسین کیا کرتے تھے.
تو انہوں نے ایک ہفتہ وار اس میں مقابلہ شروع کیا کہ جو فقاہی خط لکھے گا اچھا تو اس کا ہم خط پڑھیں گے جو سب سے اچھا خط ہوا. ٹھیک. تو 2-3 بار میرے والا خط وہ پہلے اس پہ آیا. جو یہ بات ہے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی. یعنی وہ آپ نے لکھنا شروع کر دیا تھا اس میں نے کا؟ لکھنا شروع کر لکھنا تو میں نے 5ویں جماعت سے شروع کر دیا اچھا اچھا جب میں بچوں کی کہانیاں لکھا کرتا تھا. اچھا 5ویں جماعت 5ویں سے. جماعت سے. اور جب یہ تو آپ 8-10 سال کے ہوں گے. ہاں اور جو 65 میں جب جنگ ہوئی ہے جی جی پاکستان انڈیا کی تو قومی ترانے بہت چلتے تھے تو میں اتنا انسپائر ہوا کہ میں نے ایک چھوٹا سا ترانہ لکھا تھا بچوں کے ونڈرفل ونڈرفل. اچھا لیے. اچھا وہ بھی. اور جو میری کہانیاں تھیں وہ ہمدرد نونیال میں یا بچوں کی دنیا میں یا جنگ کراچی کا جو بچوں کا پیج ہوتا تھا وہاں چھپتی رہی. اچھا بہت خوب بہت خوب. حریت میں میری کہانیاں چھپتی رہی. واہ واہ بہت ارلی ایج سے گئے آپ بڑی early. اس فیلڈ میں آپ آئے. اچھا اچھا. تو پھر میں ریڈیو سے تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ ریڈیو پہ بلایا ملتان. میں وہاں گیا تو انہوں نے مجھے یونیورسٹی میگزین پروگرام میں بلانا شروع کر دیا. اور میں ان دنوں صادق اجرٹن کالج بہاولپور میں پڑھا کرتا تھا. تو وہاں سے پھر یہ ہوا کہ جب 75 میں ریڈیو بہاولپور بنا تو میں وہاں چلا گیا نشریات شروع ہونے سے پہلے. اور میں سلیکٹ ہو گیا ایز اناؤنسر کمپیئر یہ دونوں. اور میں نے جو اس کا پہلا بیچ تھا اس میں شامل تھا. اور یہ 1 جولائی 1975 کو ریڈیو بہاولپور شروع ہوا. اور اس کی جو باقاعدہ نشریات اناگوریٹ ہوئی افتتاح ہوا وہ 18 اگست 75 کو ہوا تھا. تو میں پھر وہاں پر میں نے ڈرامہ کرنا شروع کیا. اور وہاں سرائکی ڈرامہ لکھنے والا کوئی نہیں تھا تو میں نے سرائکی ڈرامہ لکھنا شروع کیا. وہ جو میں نے کہانی میری آ رہی تھی پہلے جس کا ابھی ذکر نہیں کیا ہم نے کہ میں نے وہ شمع کراچی شباب لاہور شمع لاہور سے میں نے کہانی لکھنے کا آغاز کیا تھا. اور پھر میں گیا جو ڈائجسٹوں تک سورج ڈائجسٹ دوشیزہ ڈائجسٹ وغیرہ سب رنگ میں ایک کہانی میری چھپی تھی. تو یہاں تک جب میں پہنچا تو پھر میری کہانی اور سرائکی کہانی میں نے 71 سے لکھنی شروع کر دی تھی. پہلی کہانی میری تھی ہیرے دے ککرے. اور ڈائجسٹو میں میری جو پہلی کہانی تھی وہ غالباً خون کا رشتہ ہے اس قسم کا تھا. اور جو فلمی پرچے ہوتے تھے فلمی کم لٹریری پرچے. اچھا یکساں سہولت سے لکھ لیتے تھے آپ سرائکی میں بھی اور اردو میں بھی؟ میں اردو میں لکھا کرتا تھا. اچھا سرائکی میں نہیں لکھ پاتا تھا. لیکن جب مجھے ڈرامہ لکھنے کا کہا گیا نا تو اس وقت میرا افسانہ لکھتے لکھتے میں کچھ رواں ہو چکا تھا. اور سرائکی ڈرامہ لکھنے سے میری تحریر جو سرائکی کی تھی نا وہ رواں ہوئی اور نکھرتی چلی گئی. اور جب میں بی ایس سی کی میں نے وہاں سے اور اکتوبر 76 میں میرا داخلہ ہوا لا میں ملتان میں تو میں ملتان ریڈیو سے وابستہ ہو گیا. وہی پروگرام جو میں کیا کرتا تھا ڈسک جاکی پروگرام کرن سویر سرائکی کا کرتا تھا میں. اور جو پھر شام کے جو پروگرام ہوتے ہیں جمہور دی آواز وغیرہ یہ کرتے ہیں. ڈرامہ بے تاشا لکھا فیچر لکھا بچوں کے پروگراموں کے لیے خواتین کے پروگرام کے لیے غنائیے لکھے ریڈیو پر جو مخصوص جو ہمارے ایام ہوتے ہیں وہاں نشر ہوتے ہیں بڑے دنوں کے موقع پر. تو یہ سارے کام وہاں کیے. 79 تک جب میں نے لا نہیں کیا لا کر کے میں واپس احمد پور آ گیا. تو پھر ریڈیو بہاولپور سے وابستہ ہو گیا. اچھا ریڈیو کے حوالے سے آپ کے کالموں نے کافی تعارف آپ کا کرایا اور ان واقعات کا بھی جو آپ کو پیش آتے رہے. تو اس سے جو میرے شعر ایک ذہن میں آ رہا ہے کہ جب کم نگہی دیکھی آپ اپنے سے ضد ٹھہری وہ خاک جو سونا تھی مٹی سے بدل آئے. اچھا یہ ایک کیفیت ہوتی ہے ایسے تمام لوگوں کے ساتھ نوجوانوں کے ساتھ خاص طور پہ کہ وہ اگر کسی کام میں حصہ لینا چاہیں اور وہاں ان کو ڈسکریج کیا جائے. تو آپ کے ساتھ بھی میں نے دیکھا کہ آپ کے کالموں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رویہ اختیار کیا گیا لیکن وہ بہت برا رویہ. حالانکہ میں سلیکٹ ہوا تھا اس وقت یہ ہوتا تھا کہ پروڈیوسر صاحبان جو ہوتے تھے وہ نعوذ باللہ خدا بنے ہوئے ہوتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ٹی وی تھا نہیں صرف ریڈیو تھا. ان کے گرد خوشامدیوں کے جمگٹے ہوتے تھے کہ جو ان کے قریب خوشامد کر رہا ہے جو ان کے لیے کھانے پکوا کے لا رہا ہے جو اپنے چیک سے انہیں حصہ دے رہا ہے. میں برملا کہہ رہا ہوں وہ اسی کو پروگرام ملا کرتے تھے. اور میرے جیسا آدمی جس کا پورا ایک خاندانی پندار اور وقار کھڑا ہوا ہے وہ تو کسی کو کہنے سے رہا تو پھر وہ مجھے پروگرام نہیں دیا کرتے تھے ڈسکریج کیا کرتے تھے. میں نے یہ سوچا کہ میں انہیں پروڈیوسر بن کر دکھاؤں گا. تو وہ اللہ نے کرم کیا کہ 80 ہی میں
وہ پروڈیوسرز کے ویکینسیز اناؤنس ہوئیں, ریٹن ٹیسٹ دیا, اس میں پاس ہو گیا, اور انٹرویو ہوا, اس میں سلیکٹ ہو گیا, اور پھر میں پروڈیوسر بن کر ریڈیو اسلام آباد پہ رہا. اور پھر میں نے ٹریننگ میں جب ٹاپ کیا تو میں نے مرضی سے آپٹ کیا کہ میں ملتان جاؤں گا اور ملتان والوں کو دکھاؤں گا کہ ریڈیو پروڈیوسر کیسا ہوتا ہے. اور پھر آرٹسٹوں کی تعظیم, ہاں جی, ان کے گھر چیک جانے, آرٹسٹوں کو کہنا کہ آپ کانٹریکٹ لینے آفس نہیں آؤ گے, یعنی آپ نے ان کی عزت نفس جو ہے وہ بحال کی. آپ سب لوگ حیران ہوتے تھے. جی. پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ میرے پاس ریڈیو کے 90% پروگرام 18 پروڈیوسر تھے, میں جو اکیلے کے پاس. اچھا. اور 1.5 سال کے بعد میں نے ریڈیو چھوڑ دیا. ٹھیک. میں نے کہا اب اس مقام سے گزر گئے, جو کرنا تھا کر کے دکھا دیا. میں جج بن گیا, سول جج ہو گیا, میں رینجر خان چلا گیا. جی بالکل. اچھا, یہ ایک بات آپ سے پوچھنی تھی کہ سی ایس ایس میں بھی آپ سلیکٹ ہوئے. جی, 12th کامن میں. ہاں, 12th کامن میں. اس کے بعد پھر آپ یہ ریڈیو کے بھی پروڈیوسر ہوئے, پھر پی سی ایس میں بھی آپ ایگزیکٹو بھی آپ نے کوالیفائی کیا. کوالیفائی کرنے کے بعد جوائن بھی کیا. اچھا. ٹیکسیشن آفیسر. اچھا. میں ای ٹی او راولپنڈی رہا. اچھا. اور یہیں ای ٹی او لاہور رہا. اچھا. اور وہاں سے میں نے پھر وہ استعفیٰ دے کر دوبارہ جج بن گیا تھا. اچھا. ایک دفعہ جج کی نوکری کرنے کے بعد میں چھوڑ کے آ گیا تھا. اچھا 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 اچھا. تو یہ جو جس کو ہم کہیں تھوڑی سی بظاہر سیماب صفتی جو نظر آتی ہے, کہ حالانکہ لوگوں کا تو رویہ یہ ہے نا کہ اگر سپیریئر سروس کوئی بھی مل گئی ہے تو بس پھر وہ وہاں سے ہلنا نہیں چاہتے. تو یہ کیا تھا, آپ کو یہ احساس نہیں تھا کہ یہ میں چھوڑ رہا ہوں تو آگے مطلب یہ کہ کچھ؟ کبھی بھی نہیں. مجھے اللہ کی ذات پہ اتنا یقین ہے کہ اگر وہ پتھر میں کیڑے کو روزی دے سکتا ہے تو ہم تو انسان ہیں نا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ جب میں ریڈیو میں پروڈیوسر تھا اور میری ایکسلریٹ پروموشن ریکمینڈ کی گئی, جب ڈی جی خان کو ڈوین بنانے کا ضیاء الحق نے اعلان کیا تو اس کی آؤٹ ڈور براڈ کاسٹ کی کوریج ساری میں نے کی تھی. اور وہ ضیاء الحق صاحب کا یہ تھا کہ کہاں کہاں رک کے وہ کون سی تقریر شروع کر دیں کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا, اور آپ کو اٹینٹیو. اور میری عمر 22-23 سال ساری, اور اس وقت میرے پاس او بی وین بھی تھی اپنی, اور براہ راست نشریات میں وہ کرا رہا تھا. یہ بات کر رہا ہوں 81 کی میں, ڈیرہ غازی خان سے. اور یہ کٹ ایڈیٹنگ وغیرہ ساری دوسری ٹیپس, پہلے اس کا میں ماسٹر ہو چکا ہوں, بن چکا تھا ریڈیو پروڈیوسر میں. ڈاکومنٹری اور ڈرامہ میرے 2 شعبے تھے جس میں میں نے بہت کام کیا, اور میری 2 ڈاکومنٹریز کو ایوارڈز ملے, انٹرنیشنل ایوارڈز ملے, ریڈیو ڈوش والے کے اور ریڈیو آسٹریلین براڈ کاسٹ یونین کے, یہ ملے. تو اس میں یہ تھا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نوکری چھوڑ کے جا رہے ہیں, سول جج ہو گئے ہیں, ابھی تو وہ آپ کا پروبیشن ہے اور ایڈہاک ہے, تو وہاں جائیں گے تو پتہ نہیں وہ نوکری چلے نہ چلے, تو یہ کنفرم کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا جی مجھے اخبار کے کاغذ کے لفافے بنانے بھی آتے ہیں, میں وہ بنا لوں گا. تو میرا اللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے. وہاں گیا, ابھی میں وہاں پر جیسے ایڈہاک ٹرم ختم ہوئی سول جج کی, میں واپس آیا تو میں نے کچہری جوائن کر لی. اور مجھے یاد ہے ایک وکیل صاحب تھے, وہ اللہ انہیں غری کی رحمت کرے, انہوں نے تانا مارا کہ ایک دفعہ جو جج بن کے فارغ ہو کے آ گیا وہ دوبارہ نہیں بن سکتا. اور ان دنوں میں مجھے گھر بیٹھے یونیورسٹی سے آفر آ گئی کہ میں لیکچرر کے طور پر لا ڈپارٹمنٹ جوائن کروں. تو میں نے اسلامیہ یونیورسٹی میں لا پڑھانا شروع کر دیا. ڈاکٹر رفیق وی سی ہوتے تھے, وہیں تھا. تو میں نے سول جج کا اور سی ایس ایس کا یہ تینوں ایگزام دیے, میں پھر بن گیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کرم رکھا, ہمیشہ کرم رکھا کہ جیسے جیسے کرتے جائیں, کنسنٹریٹ کریں, محنت کریں, ارتکاز کریں, جو آج کے لوگ نہیں کرتے, نوجوان نہیں کرتے, وہ کریں تو کوئی چیز مشکل نہیں رہتی ہے. اچھا, آپ کا جوڈیشری کا بڑا لمبا پیریڈ ہے, پوری یعنی لائف ہی اس میں آپ کی گزری ہے. تو ایک تو یہ فرمائیے کہ بطور جج آپ نے جو آپ کے پاس مقدمات آتے تھے تو اس میں لوگوں کو سہولت فراہم کرنے کے سلسلے میں کوئی اپنی جانب سے کوئی اقدامات کیے تھے اپنے جو آپ کا جتنا بھی تھا ڈومین آپ کا اس میں؟ بہت زیادہ, کیونکہ جب ہم سول جج لیول پہ ہوتے ہیں نا تو ہمارے پاس ایڈمنسٹریٹو پاورز نہیں ہوتی, جوڈیشل پاورز ہوتی ہیں. وہاں پر میں یہ کرتا تھا کہ میں اتنا کام رکھتا تھا جتنا کر سکوں, اور وہ ہر کام میں یہ نہ ہو کہ ڈیٹ پڑے, کچھ نہ کچھ اس میں آگے چلے معاملہ. اب میرے ساتھ وکلا صاحبان صرف اسی وجہ سے ناراض ہوتے تھے کہ میں ڈیٹ کیوں نہیں دیتا,
بھی آج جواب کے لیے مقرر ہے تو جواب لائیے، آج ایویڈنس کے لیے مقرر ہے تو ایویڈنس لائیے، میں بیٹھا ہوں گواہ لکھتا ہوں، اور آج فیصلے کے لیے تو میں فیصلہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، آپ بحث کیجئے، آپ آرگومنٹس کیجئے، تو وہ نہیں کرنے دیتے تھے، میں نے یہ دیکھا۔ اس کے بعد میں نے ایک بات اور دیکھی، جب میں سیشن جج ہوا یا ایڈیشنل سیشن جج ہوا تو پھر ہمارے پاس ایڈمنسٹریٹو پاورز بھی ہوتی ہیں، تو پھر ہم پالیسیز بناتے ہیں۔ میں تو لاہور ہائی کورٹ میں سیشن جج رہا نیشنل جوڈیشل پالیسی کا، کہ اس میں ہم نے ڈیلے ریڈکشن پر بہت زیادہ کام کیا کہ مقدمات کو کتنا جلدی سے فیصلہ کیا جائے۔ اب جب میں سائیوال میں سیشن جج تھا 2014 میں، تو وہاں پر میں نے ایک سسٹم یہ نقول برانچ کا انٹروڈیوس کروایا کہ 20 منٹ میں آپ کو پکی نقل ملے گی، سرٹیفائیڈ کاپی، اس کا سسٹم بنایا جو ابھی تک وہاں چل رہا ہے۔ جو اس سے پہلے یہ تھا کہ وہ آپ کسی کو پیسے دیں اور وہ فوٹو کاپی کی دکان پہ جائے اور آپ کو کچی نقل ملے، تو کچی نقل کیوں ملے؟ اگر کام آپ سسٹمیٹیکلی کریں، ول ہو آپ کی کہ when there's will there's way، تو پھر جب یہ باتیں ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ الحمدللہ جوڈیشری میں رہ کر بہت کچھ کیا، میں ایڈیشنل سیکرٹری لا رہا 4 سال، وہاں بہت سارا کام کیا، میرے پاس اوپینین ریگولیشن کے شعبے تھے، اور جب میں پھر آیا پنجاب گورنمنٹ میں ممبر رہا پنجاب سروس ٹریبیونل کا، چیئرمین رہا، تو وہاں پر کنسیپٹ نہیں تھا کہ آپ کا جو یہ کیس کیسے لگنے ہیں گورنمنٹ سرونٹس کے، کوئی ڈسمس ہے کسی کا معاملہ، تو اس کا میں نے ایک سسٹم ایوالو کیا کہ وہ جس کا کیس جس نے فائل کیا ہے اس کو فوراً پتہ لگے کہ اس کا کیس کون سے بینچ میں جا رہا ہے، کون سے جج صاحب نے سننا ہے، اور اس کو پیشی کا پتہ ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ اس کا کیس کھو کھاتے میں گیا۔ یعنی جہاں آپ تشریف لے گئے آپ نے اس کو ماحول کو بہتر کیا اور ایز لوگوں کے لیے پیدا کی، کام کیا، چونکہ کام کرنا ہی آدمی کی عزت ہے۔ صحیح، درست ہے۔ نکما ہونے میں بہت جسے کہیں بس وہ لفظ میں نہیں بولتا۔ جی صحیح ہے، بس یہ مطلب ایک تو بات تو احساس کی ہے نا، جس اس احساس کی میں ہمیشہ کمی اپنے ہے۔ احساس ضیاء صاحب کا، جی اگر آپ نے کسی مقام پہ عزت کمانی ہے نا، ان لوگوں کو دیکھیے جو آپ کے سبجیکٹ ہیں۔ میں کورٹ کے اندر بیٹھا ہوں اور مجھے احساس نہیں کہ کتنی سردی میں باہر کتنے لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں، میں چاہتا تھا کہ یہ لوگ جلدی سے جلدی گھر جائیں، کسی کا کوئی کام ہے تو جلدی سے ہو اور وہ گھر کو جائے۔ اگر وہ باہر کھڑا ہوا ہے اور سردی میں کانپ رہا ہے تو وہ میرے سر پہ میری گردن پر بوجھ ہے جس کی میں نے جواب دہی دینی ہے۔ تو یہ باتیں اگر آدمی تصور کر لے، اور ایک بات میں اور کہا کرتا تھا کہ لوگوں کو سنو، لوگوں کو سنو اس سے پہلے کہ تمہاری نہ سنی جائے کہیں۔